ابلیس پروڈکشن کے بعد آپ لوگوں کو پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید۔ فرعون مصر لفظ فرعون مصر کے بادشاہوں کے لیے استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے جو کہ حکمران کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج کسی بھی ظالم انسان کے ظلم کو بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ بہت فرعون ہے یا پھر بہت بڑا فرعون ہے۔ تاریخی پس منظر سے بات کی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون مصر سے اپنی قوم کو بچایا تھا۔ تو دنیا کے 3 مذاہب مطلب کہ یہودیت، عیسائیت اینڈ اسلام میں فرعون کی تاریخ کو اہمیت حاصل ہے۔ فرعون پروڈکشن کی بات کی جائے تو نظام کی خرابی کی وجہ سے زمانے میں فرعون پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ایسا شخص، مرد و عورت، جس کے پاس انتہا کی طاقت ہو اور وہ اس کو عام عوام پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے اور ان کی مرضی کے بغیر ان سے اپنی مرضی کے کام کروائے تو وہ فرعون پروڈکشن کی فہرست میں یعنی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر بات حکمرانوں کی جائے تو پہلے وہ آپ کے بہت ہمدرد بنتے ہیں، آپ کے پاس رہ کر آپ سے ووٹ لیتے ہیں اور طاقت میں آتے ہی فرعون بن جاتے ہیں۔ اپنی عیاشیوں کے لیے عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں اور پھر ملک چلانے کے نام پر قرض لے کر ملک میں پروجیکٹس شروع کرتے ہیں اور اس میں پھر کک بیکس کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ فرعونیت اور انسانیت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ انسان کا تعلق انسانیت سے ہے اور یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہیں، یعنی کہ فرعونیت اور انسانیت ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ریسیپروکل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم کیوں انسانوں کو غلام بناتے ہو جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو زندہ آزاد پیدا کیا ہے۔ فرعون اپنے سے کمزور عوام کو اپنا غلام سمجھ لیتے ہیں اور معاشرے کے ابلیس فرعون اور نمرود پہلے عوام کو جاہل رکھتے ہیں اور پھر بعد میں اسی عوام کو جاہل ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ عوام کا پیسہ تو انہوں نے اپنا حق سمجھ کر کھا لیا اور پھر اس عوام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے۔ ویسے یہ بات سچ ہے کہ عوام کو حکمران منزل دیتے ہیں اور ان کے مستقبل کی فکر کرتا ہے، مگر وہ حکمران ہوتا ہے نہ کہ فرعون، ابلیس یا پھر نمرود۔ انسان کو ہمیشہ سے ہی طاقت کی خواہش رہی ہے۔ ہم انہیں ڈراموں اور فلموں میں بھی ہیروز دکھاتے ہیں، ویلنز دکھاتے ہیں جو کہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو کہانی جاندار ہے اگر وہاں کا ہیرو اور ویلن طاقتور ہیں۔ ہیرو اس کو اینڈ پہ مار دیتا ہے اور کہانی میں وہ بات نہیں رہتی اگر شروع میں ہی ہیرو ویلن کو مار دے۔ خیر، ہم ہیرو کو اچھا سمجھتے ہیں مگر ویلن کی طاقت سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور آپ اس کو خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ معاشرے کے فرعون اپنے ماضی کا بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس پر اس کے ماضی میں ظلم ہوا ہو یا پھر وہ پاگل ہو چکا ہو یا پھر اس نے بہت عجیب زندگی گزاری ہو تو طاقت ملنے پر وہ فرعون بن سکتا ہے۔ خیر، انسان کو طاقتور ہونا پسند ہے اور یہ بات تاریخ سے بھی ثابت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی جنگ نہ ہوتی اور امن و سکون رہتا۔ طاقت حاصل نہ کرنی ہوتی تو پھر کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کو محنت کرنے کی اور طاقتور بننے کی، 97 گریڈ یا CSP آفیسر بننے کی، یا پھر لوگ اس بات کو اس سے جوڑ دیتے ہیں کہ وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسے سسٹم میں جا رہے ہیں جہاں پر وہ عوام کی خدمت کو تو کر سکتے ہیں مگر روز روز خود کو کرپشن سے کس طرح بچائیں گے۔ یہ فرعون پروڈکشن کی ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے بچے نارمل سکول میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے بچے ان سکولوں میں پڑھتے ہیں کہ جہاں ماہانہ فیس 30 سے 40 ہزار ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کرپشن نہیں کرتے ان کے بچے نارمل سکول میں پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو کرپشن کرتے ہیں ان کے بچے ان سکولوں میں پڑھ رہے ہیں جن کی ماہانہ فیس ہی 30 to 40,000 پر منتھ ہے۔ تو پھر وہ کیسے خود کو کرپشن سے روکے؟ ایک طرف اچھی زندگی، ایک طرف مشکلات سے بھری زندگی۔ انسان اکثر طاقت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ خود کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ اسے مرنا بھی ہے۔ معاشرے کے فرعون کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے اور عام عوام کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے۔ ریاست فرعون کو والد محترم کا درجہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے کیونکہ ریاست یعنی اسٹیٹ چلانے والے ابلیس ان کے مال کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ فرعون پروڈکشن سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ خود کو قابل بنائیں اور اس کے بعد لوگوں کو قابل بنائیں تاکہ یہ مینوپلی ٹوٹ سکے اور ہم فرعون پروڈکشن سے باہر آ کر ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں زندگی گزار سکیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔